اب یہ دیکھیں اس وقت کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ظلم کر رہی ہیں، تو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ آپ کی محبوبہ مفتی کھڑی ہے نا، اگر وہ کھڑی نہ ہو تو کیا اسی طرح سیکیورٹی فورسز وہاں ظلم کر سکتی ہیں؟ اگر وہاں کی کشمیر کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کہے کہ نہیں بھائی بند کرو، یہ بند کرو، یہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ ظلم ہے، یہ تشدد ہے، یا کوئی غیر فیئر بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے انڈین کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم بند کرتے ہیں۔ لیکن خود آپ میں سے جو ہے اس وقت جو وہاں پہ چیزیں ہیں اس میں ملیٹنسی چل رہی ہے، تو آپ کی ملیٹنسی کے حق میں بھی 10-10 ہزار لوگوں کے جلوس نکلتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے خلاف جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پاس بھی جناب جو ہے وہ 20-20 30-30 سیٹیں ہیں اسمبلی کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفرنس آف اوپینین جو ہے وہ خود آپ کے اندر ہے، خود کشمیری جو کمیونٹی ہے وہ ہائیلی ڈیوائیڈڈ ہے، وہ کسی ایک بات پہ اتفاق نہیں کرتے، اور وہ کسی ایک بات پہ بات تک نہیں کرتے، کشمیر ایشو پہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسے بیان بازی جی ہم آزادی لے لیں گے یا کہ خود اختیاری لے لیں گے، فتح کر لیں گے، لیکن جب ان سے آپ ایکچوئل پوچھیں گے بھائی اس کا حل کیا ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کشمیر ایشو ہے یا کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے یا رائٹ آف سیلف رول ہے، یا جو ان کی جو کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیسیز ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے، اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ کشمیری عوام جو ہے وہ ایک حل پہ نہیں آتے۔ کشمیری عوام کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ اس جو ان کا یہ رول ہے نیگیٹو رول، اس سے باہر نہیں نکلتے، اور بیٹھ کے آپس میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے کہ مسئلہ کشمیر یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے، اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ جتنے ہر 10-20 کلومیٹر کے بعد جو ہے جو ڈیموگرافی ہے، لوگوں کے ریلیجن ہیں، لوگوں کی سوچ ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ ایتھنیکلی، پولیٹیکلی اور ریلیجسلی بالکل ایک ڈیفرنٹ سچویشن میں، آپ کا جو جموں ہے، جموں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہندوؤں کی ہے، ڈوگرے جو ہیں اور ہندو اور اس طرح کے پنڈت جو ہیں وہاں پہ آباد ہیں، ان کی ظاہر ایک ڈیفرنٹ سوچ ہے۔ اس طرح لداخ جو ہے اس میں بدھسٹ رہتے ہیں، ان کی ریلیجس اور پولیٹیکل تھنکنگ مختلف ہے۔ ویلی کے اندر جو ہے وہ کشمیری مسلمان کی اکثریت ہے، ان کی سوچ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ان سب کو یہ بہت ہی بڑے جو ہے علاقے پہ پھیلی ہوئی ایک سوچ ہے جس کو کس طرح ایک شکل میں ایک سولوشن کے طور پہ پیش کیا جائے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاؤٹزم کی وجہ سے کشمیریوں نے جو پالیسی اپنائی ہے پرو انڈیا یا پرو پاکستان پالیسی، وہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈ ڈویژن آف کشمیر، اور وہ بھی کس بنیاد پہ؟ ریلیجس یا ایتھنک بنیاد پہ۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک طرف نعرہ لگائیں گے ہندوستان کا، دوسری طرف پاکستان کا، تو ظاہر ہے سارے کشمیری ریاست جموں کشمیر تو ایک طرف نہیں جا سکتے، چونکہ اس میں پھر کنٹراڈکشن آتا ہے۔ مثلا جموں کا ہندو یہ نعرہ لگا سکتا ہے کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ اس کی ریلیجیس، ایتھنک، ثقافتی بہت سارے تعلق بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نعرہ لگانا تقریباً ناممکن ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں۔ اس طرح جو ہے وہ لداخ کے بدھسٹ جو ہیں وہ کس بنیاد پہ یہ نعرہ لگائیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے؟ اس طرح کوئی آزاد کشمیر کا جو ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ یہ نعرہ اس کے لیے لگانا مشکل ہوگا کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرے، وہ جو کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا فولز پیراڈائز، چونکہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے ایک۔ دوسرا یہ انتہائی جو ہے وہ پرانی اپروچ ہے جو 1947 میں یوز کی گئی ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے، کہ اس وقت ریلیجس کی بنیاد پہ جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا، تو اس کے نتائج صاحب نے دیکھے کہ ملینز کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے یا مائیگریٹ ہوئے۔ خود قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وہ لاہور آئے تو انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر پہ جب قافلے جو ہے دیکھنے کے لیے نکلے، جو قافلے آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے ایک خاتون جو اس وقت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اپنا سر پکڑا اور کہا او گاڈ واٹ آئی ہیو ڈن، چونکہ دیٹ واز ناٹ دا تھنگ دے ور لوکنگ فار۔
ان کے خیال میں یہ تھا کہ ایسے چھوٹا موٹا جو ہے وہ آبادی ڈسپلیس نہیں ہوگی, کوئی جو ہے ارینجمنٹ بن جائے گی اور دیٹس اٹ. کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اتنے خوفناک نتائج نکلیں گے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر کشمیر کے اندر آپ ریلیجن کی بنیاد پہ ریفرینڈم کراتے ہیں یا اس سلوگن کی بنیاد پہ جو ہے ریفرینڈم کراتے ہیں کہ آپ پاکستان کا حصہ بنیں گے یا انڈیا کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بدترین قسم کا جو ہے غلطی ہوگی اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زبردست قسم کا خون خرابہ ہوگا. چونکہ اس وقت لوگ لاٹھیوں اور خنجروں سے لڑے تھے, اب لوگوں کے پاس اسلحہ ہے, لوگوں کے پاس بم ہیں, لوگوں کے پاس طرح طرح کی جدید ڈسٹرکٹیو جو ہے وہ ٹیکنالوجی. تو اس میں یہ کون بیوقوف ہے جو اس طرح کا کوئی جو ہے وہ سلوشن پیش کر سکتا ہے کہ جی آپ یہاں لوگوں سے ریفرینڈم کرائیں. بھائی کس طرح ریفرینڈم کرائیں؟ آپ سوسائٹی کو, مثلا جموں میں جو ریفرینڈم ہوگا اس میں کیسے, وہاں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, تو آپ وہاں ریفرینڈم کیا کرائیں گے کہ میں انڈیا یا پاکستان کے, مطلب یہ تو اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان لوگوں نے اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے یہ سلوگن اپنائے ہوئے ہیں. چنانچہ کشمیر کے اندر اگر سینیٹی پریویل کرے تو لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور کہیں کہ بھائی کیا ہے, ہمارا فیوچر کیا ہے. تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوپنلی اینڈ آنیسٹلی اور لاجکلی ڈسکشن کریں تو ظاہر ہے یہ چیز تو ٹیبل سے اٹھانی پڑے گی. ریفرینڈم از ناٹ اے سولوشن ایٹ آل, جس کو آپ رائے شماری کہتے ہیں یا جس کو آپ کسی اور نام سے جو بھی نام دے دیں, لیکن لوگوں کو اس طرح کی سچویشن میں ڈالنا جہاں پہ وہ امن اور بھائی چارے کے بجائے آپ وہاں پہ نفرت اور خون خرابے کی ایک نئی جو ہے وہ شروعات کریں, تو دیٹ از ناٹ اے سولوشن. اس کو آپ ٹیبل سے اٹھائیں. تو اس کا سولوشن میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کشمیری عوام ہیں یہ مسئلہ ان پہ چھوڑ دیا جائے کہ بھائی آپ آپس میں طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اگر کشمیری عوام آپس میں متفقہ طور پہ یہ طے کر لیں گے جی ہمیں اپنا جو ہے سیلف رول جو ہے یا سیلف جو گورننس ہے وہ آپ دے دیں, ہمارے درمیان سے جو ہے وہ سرحدیں ہٹا دیں, لوگ فریلی جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں اور فریلی جو ہے وہ پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ جہاں جانا چاہیں آنا چاہیں ان کی مرضی کی بات ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دی اونلی سولوشن. چونکہ اس میں یہ ہے کہ یہ نہ تو انڈیا پاکستان کے درمیان تقسیم کا سوال پیدا ہوتا ہے, نہ خود کشمیری پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کا سوال پیدا ہوتا ہے, نہ وہاں پہ خون خرابے کا ہوا ہے, بلکہ یہ ایک جدید, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کے جو پریزیڈنٹ مشرف نے جو فارمولا پیش کیا تھا, مشرف واجپئی ڈپلومیسی کے دوران, جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوئی اور بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ فارمولا جو ہے اس پہ دونوں نے اتفاق کر لیا تھا, واجپئی نے اور مشرف نے. وہ جو 4 نکاتی فارمولا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موسٹ ایڈوانس پروپوزل تھی ریزولوشن کے لیے کشمیر کے ایشو پہ, اور وہ یہی تھا کہ کشمیریوں کے درمیان سے جو ہے یہ سرحدیں ختم ہو جائیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ سیلف رول, اور اس سیلف رول کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں سیلف رول کا مطلب یہ ہے کہ لداخ میں جو ہے وہ لداخ کے لوگ اپنے آپ پہ حکومت کریں گے, ان کی مرضی, وہ جو ریلیجن فالو کریں, جس طرح کا ریلیجس سیٹ اپ بنائیں, جس طرح کے قانون بنائیں. اس طرح جموں کے لوگ جموں کے اندر آزاد ہوں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ ہندوازم کا نفاذ کرتے ہیں, اسلامزم کا کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی دھرتی ہے اور اپنے عوام بیٹھ کے ڈیموکریٹکلی. اسی طرح سری نگر کے لوگوں کو اگر اس علاقے کو طالبانائز ہی کرنا ہے تو پھر وہ ڈیموکریٹکلی کریں, ہمیں اس سے کیا ہے, لیکن وہ خود ہی بھگتیں گے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا سلوشن جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں گراس روٹ سطح پہ عوام سے پوچھا جائے, اور عوام سے پوچھنے کا سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہاں آپ جو ہے وہ فیئر الیکشن کرائیں پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر, اور اس الیکشن کے اندر باقاعدہ نقطہ نمبر 1 یہ ہو کہ یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے, خواہ وہ جموں سے ہے, لداخ سے ہے, گلگت سے ہے, ویلی سے ہے, یہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے. یعنی یہ الیکشن اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کھمبا کہاں لگے گا اور سڑک کہاں بنے گی, بلکہ یہ الیکشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے نمائندے منتخب کریں جو کشمیر ایشو پہ ووٹ پڑتے ہیں, اور وہ نمائندے منتخب ہو کے بیٹھ کے ایک جگہ تو پھر ڈیبیٹ کریں نا یہ ساری چیزیں لاجکلی, تو کہاں جائیں گے. ظاہر ہے پھر سولوشن الٹیمیٹلی جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی ہے, وہ ان کو لوٹائی جائے,
حق کے حکمرانی، سیلف گورننس اور ان کی جو جمہوری پروسیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا سولوشن.